گزار ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے شہر صاف ہو رہے ہیں، آپ کے دیہات صاف ہو رہے ہیں. 20,000 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ ایک سال میں ہم نے الحمدللہ بنائی ہے، اور کئی ہزار کلومیٹر انشاءاللہ تعالی ہم اس سال بنائیں گے. گاؤں کے اندر جو انٹر ویلیج روڈز ہیں چھوٹی، وہ ہم اس سال انشاءاللہ تعالی ایک گاؤں کے اندر 25 کلومیٹر لمبی روڈز ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. اور تقریباً 500 گاؤں کے ساتھ 2,500 گاؤں کو ہم انشاءاللہ تعالی مثالی گاؤں بنانے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں، جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے گاؤں کی ہے. گاؤں کی سڑکیں گلیاں ہم پکی کریں گے، ان کے پانی کا نظام بہتر کریں گے، ان کی صفائی کا نظام بہتر کریں گے، ان کے بچوں کے لیے ہم پارکس بنائیں گے جہاں ان کے بچے جو ہیں اور فیملیز جو ہیں وہ بیٹھ سکیں. تو ہم پنجاب کے گاؤں کو خوبصورت بنانے جا رہے ہیں تاکہ ترقی صرف شہروں تک نہ ہو، گاؤں تک بھی جائے. پنجاب کا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے 5 سال دیے تو پنجاب الحمدللہ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک کی طرح کا صوبہ بنے گا پنجاب انشاءاللہ تعالی. لاہور میں میٹرو ہے، پنڈی میں میٹرو ہے، ملتان میں میٹرو ہے، اور اس سال انشاءاللہ تعالی نومبر کے اندر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی نئی میٹروز بننے جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی 2 ملین فیملیز کو جو محنت کے باوجود، یہ نہیں کہ ان کو گھر بیٹھے پیسے دے دیے، جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے، ان کو راشن کارڈ کی مد میں انشاءاللہ تعالی 2 ملین فیملیز کو ہم راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں. 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا انشاءاللہ. 50-60 ہزار جو معذور افراد تھے ان کو ہم نے ہمت کارڈ دیا، اب اس کو 1 لاکھ تک ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو مریم نواز شریف کو آپ کی قدر ہے. ان کے لیے ہم لاکھ فیملیز کو مائنورٹی کارڈ دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا لاہور والوں، آپ سے میری بات نہیں ہو سکی. لاہور میں ہر سال ایک شور مچ جاتا ہے، اسموگ آ جاتی ہے، اور آپ کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باتیں سب حکومتوں نے کی. اسموگ آ گیا اسکول بند کر دو، اسموگ آ گیا دفتر بند کر دو، اسموگ آ گیا ریسٹورنٹس بند کر دو. مریم نواز شریف نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پر اسموگ کنٹرول گنز جو ہیں وہ جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہیں تاکہ اسموگ جو ہے وہ اس سال اسموگ کی وجہ سے عوام کو کم سے کم تکلیف اٹھانی پڑے. حالانکہ یہ 1 سال میں کرنے والا کام نہیں ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ میرے بزرگ، میرے مائیں، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے بچے جس فضا میں سانس لیتے ہیں اس فضا کو صاف ہونا چاہیے تاکہ وہ بیماریوں سے بچیں. اور پہلے دنیا ہمیں بتاتی تھی کہ ہمارا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس کیا ہے. اب جگہ جگہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو اس کو میجر کر رہی ہیں، وہ ٹاورز بنے ہیں جو اس کو میجر کرتے ہیں. اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارا AQI کیا ہے. اور میرے بھائیوں بہنوں، ایجوکیشن میں جتنا کام ہو رہا ہے، ہیلتھ میں جتنا کام ہو رہا ہے، ان تمام بیماریوں کے لیے کے علاج کے لیے ہسپتال بن رہے ہیں جن بیماریوں کا علاج پنجاب میں تو کیا پاکستان میں بھی کہیں نہیں ہے. آپ جانتے ہو ادھر سے 5 منٹ دور دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل. اور اسی طرح جہاں پہ دل کے امراض کا علاج نہیں ہے،
وہاں پر ان ڈویژنز میں وہ دل کے امراض کے اسپتال بنائے ہیں. ساہیوال والا الحمدللہ چند ماہ کی قلیل مدت میں اس وقت دل کے مریضوں کا علاج کر رہا ہے, ساہیوال کارڈیولوجی یونٹ. اسی طرح اس دن میں مری گئی ہوں, مری پورے میں گلیات میں کہیں دل کے امراض کا علاج نہیں تھا. وہاں پر بھی ایک نواز شریف کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے, لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں. سرگودا ڈویژن میں کہیں سرکاری دل کا اسپتال نہیں تھا, وہاں پر نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا نے وہاں پر الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا. وہ پہلے کہتے تھے نا بیمار ہو گیا انہوں لاہور لے جاؤ, اب یہ نہیں کہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر شہر میں ہر بیماری کا علاج ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں سے رنگ روڈ کے اس طرف, یہاں سے چند کلومیٹر دور نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, جہاں پہ 10-12 ان امراض کے اسپتال بن رہے ہیں, چاہے وہ خون کے امراض ہوں یا وہ سانس کے امراض ہوں یا وہ ہڈیوں کی تکلیف کے امراض ہوں یا وہ دل کی مریض کا علاج ہو یا وہ بچوں کے امراض کا علاج ہو یا وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو یا وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو. تمام کے نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں تاکہ میرے کسی پنجاب کے رہنے والے کو علاج کے بغیر جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہو اور اس کو علاج کی سہولت نہ ملے. کوئی ایسا کام نہیں ہے پنجاب کے رہنے والوں جو مریم نواز شریف آپ کے لیے نہیں کر رہی. میرے دن رات اسی سوچ میں گزرتے ہیں کہ میں کیا کر دوں اپنے پنجاب کے عوام کے لیے. بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں, غریب بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں. وہ بچے اگر ان کو اسکالرشپس نہ ملتے تو وہ پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے تھے, اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس مل رہا ہے. اتنے اچھے سرکاری اسکول بن رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ کسی بھی مہنگے پرائیویٹ اسکول کے ساتھ کر سکتے ہو. اور آپ نے دیکھا تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پنجاب میں. اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا تو تاریخ کی سب سے بڑی خدمت کی گئی ماشاءاللہ. کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی مشیر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا, پنجاب کے عوام کے ساتھ, سیلاب متاثرین کے ساتھ سویا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, انہی کے درمیان رہا جب تک کہ سیلاب کا پانی اتر نہیں گیا. تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن ہوا, تاریخ کا سب سے بڑا ایویکویشن آپریشن ہوا. اور آپ کو جان کے خوشی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ 2.5 ملین افراد کا ہم نے ان کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا, ڈرون ٹیکنالوجی, تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی یوز کی, ہم نے ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا, بلکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اپنے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا اور 3 وقت کا کھانا ان کو باعزت طریقے سے پہنچایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا 25-26 اضلاع ڈوبے ہوئے تھے پانی میں, پنجاب کے دریا ابل پڑے تھے, پنجاب زیر آب آ گیا تھا, اور وہاں پر تقریباً 11 لاکھ سیلاب متاثرین کا علاج پنجاب حکومت نے فری آف کاسٹ کیا. ایک جگہ بھی کوئی وبا نہیں پھوٹی. اتنے پانی کے بعد, اتنے سیلاب کے بعد تو وبائیں جنم لیتی ہیں, کوئی وبا نہیں پھوٹی, اس لیے کہ مریم نواز شریف کے, پنجاب کے عوام کے کلینکس آن ویلز, فیلڈ ہاسپٹلز, ڈاکٹرز, نرسز سب اپنی ڈیوٹی سیلاب زدگان کے ساتھ انجام دے رہے تھے. سارے 11 لاکھ سیلاب متاثرین کا ہم نے علاج کیا ہے ماشاءاللہ. لوگوں کو انسولین پہنچائی ہے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر. تقریباً 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا. آپ کو پتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو بیچ میں ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں. سیلاب میں سے متاثرہ لوگوں کو 250 لوگوں کو سانپ نے کاٹ لیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہر جان ہم نے بچائی, کیونکہ ہم تیار تھے, وہ ویکسین موجود تھی, ان کی جانیں بچائی گئی, ان کو سٹیبلائز کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جان بچائی گئی, 2 ملین سے زیادہ جانور مویشی جن کو مال ڈنگر کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے بچا کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب کی حکومت, پنجاب کی وزیر اعلیٰ, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی ماں مریم نواز شریف اور اس کی کابینہ کا ہر وزیر تب تک گھر نہیں گیا. 14 دن وہ گھر نہیں گئے. ان کے بچوں نے کہا ہمارے بابا گم ہو گئے ہیں, لیکن سیلاب سے متاثرہ فیملیز کے ساتھ جب تک انہوں نے کھانا نہیں کھا لیا, پنجاب کابینہ نے کھانا نہیں کھایا, جب تک انہوں نے وہ سو نہیں گئے, پنجاب کابینہ کے وزیر سوئے نہیں,
جب تک ان کا علاج نہیں ہو گیا ہم گھروں کو واپس نہیں آئے, 2-2 گھنٹے گاڑیوں میں سوتے رہے. اور 1.5 سال پہلے جب میں نے اوتھ لیا تو پنجاب میں کھلے عام, پنجاب کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی تباہی تھی, کھلے عام قتل ہوتے تھے, کھلے عام چوریاں ڈاکے ہوتے تھے, کھلے عام بینک لوٹ کے لے جاتے تھے, لوگوں کے گھر لوٹ کے لے جاتے تھے, موبائل چھین لیتے تھے, گاڑیاں چھین لیتے تھے, موٹر بائکس چھین لیتے تھے, ریپس ہوتے تھے, بے حرمتی ہوتی تھی. لیکن آج جب میں نے الحمدللہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, جس نے کرمنلز کی روح فنا کی ہوئی ہے, انہوں نے چند ماہ کے اندر اندر پنجاب کے بہت سارے شہر ایسے ہیں, 26-27 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں 0 کرائم ہے, اس وقت 0 کرائم ہے الحمدللہ. اور باقی بھی جہاں پر بھی اکا دکا رہ گیا ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تو میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ صوبہ بنانا چاہتی ہوں. میری جب کوئی بیٹی, ماں یا بہن جب گلی میں نکلے, سڑک پہ نکلے, تو اس کو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. اس کے گھر والوں کو یہ فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ٹھاک واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. کوئی گاڑی پہ جاتا ہے, موٹر بائک پہ جاتا ہے, اس کو یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ چھن جائے گی, میں جب تنخواہ لے کے نکلوں گا تو میری تنخواہ چھن جائے گی, جیب کٹ جائے گی. اس لیے مجھے احساس ہے کہ میں نے پنجاب کے عوام کے لیے ایک محفوظ پنجاب بنانا ہے, محفوظ شہروں کو محفوظ بنانا ہے, گاؤں کو محفوظ بنانا ہے, تاکہ میرے پنجاب کے عوام سکون کی نیند سو سکیں, ان کو اپنے گھر کی, اپنے مال کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنے بچوں کی فکر نہ ہو. اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا, پنجاب پہ آفت آ گئی, پنجاب پہ مصیبت آ گئی, تو ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی,